اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ علامہ محمد اقبال اپنی کتاب جاوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ جلال الدین رومی نے علم روحانیت عطا کیا، میری روحوں کو تیار کیا اور اس کائنات میں روحانی پرواز سکھائی۔ فرماتے ہیں مختلف جہانوں میں لے کر گئے، چاند میں، مریخ میں، مشتری میں، زہرہ میں۔ پھر فرماتے ہیں جلال الدین رومی نے میری اندر کی مخلوقوں کو لے کر گئے ہیں عطارد ایک جہان ہے وہاں پر۔ اب عطارد جہان میں کیا دیکھتے ہیں؟ سعید حلیم پاشا اور جمال الدین افغانی وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کر رہے تھے اور سورۃ والنجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جلال الدین رومی نے علامہ اقبال سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پیچھے 2 رکعت پڑھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے 2 رکعت ادا کیے۔ سعید حلیم پاشا وہ تھے جو ترکی میں تھے، ان کی آئیڈیالوجی انہی کی قوم نہیں سمجھ پائی۔ اسی طرح جمال الدین افغانی جو کہ افغانستان سے تھے، ان کی قوم بھی ان کی آئیڈیالوجی نہیں سمجھ پائی۔ جس طرح آج ہم اقبال کی آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھ پاتے، ہم پی ایچ ڈی لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن اقبال کے اس ویژن کو نہیں سمجھ پاتے، اسی طرح وہ قومیں بھی ان کو نہیں سمجھ پائیں۔ تو جب اقبال کہتے ہیں انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے، تو انہوں نے پوچھا اقبال آج کل جسم سمیت تو دنیا میں موجود ہے، بتا اس وقت دنیا کا کیا حال ہے؟ تو اقبال وہاں عرض کرتے ہیں کہ بظاہر جسم زندہ ہیں، جسم چل پھر رہے ہیں، مگر دل مردہ ہیں، قلب اور روح مردہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں سعید حلیم پاشا ای مقام سرکشان زور مست، یہ جو دنیا کا مقام ہے یہ سرکشوں کا مقام ہے، منکران غائب حاضر پرست، یہ باطن کے منکر ہو گئے ہیں اور ظاہر پرست ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بلند ترین مقام سے کھو دیے گئے ہیں۔ جسم ظاہر ہے لیکن جسم کے اندر کیا جہان بند ہے حضرت انسان کے اندر، اس جسم کے چھوٹے سے جسم کے اندر اس کے سینے میں کون سے جہان، کون سی کائنات بند ہے، یہ باطن ہے۔ اور جب باطن سے انسان غافل ہوا ہے تو بلند ترین مقام سے کھو دیا گیا ہے۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا اور آسمان نے ہمیں نیچے پھینک دیا، بلند ترین مقام سے کھو دیے گئے ہیں جب انسان کے اندر کی تعلیم سے ہم ناواقف ہوئے ہیں۔ اب اقبال نے جو پرواز رکھی، جو مختلف جہانوں میں گئے، مختلف جہانوں کی سیر کی، یہ سیر آپ بھی کر سکتے ہیں، آج کا نوجوان بھی کر سکتا ہے۔ آج کے نوجوان کے اندر بھی وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ان تمام جہانوں کو کراس کر سکتا ہے اور ان جہانوں میں پہنچ سکتا ہے اور ان کے علوم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال کی یہ جو کتاب ہے جاوید نامہ، یہ پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے، 40 سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ کہ اقبال نے کہا کہ جب میں چاند پر گیا ہوں، چاند میں کون سے تجربات ہوئے ہیں، وہاں کے کون سے علوم حاصل ہوئے ہیں، مریخ میں کون سے علوم حاصل ہوئے ہیں، مشتری میں کون سے علوم حاصل ہوئے ہیں، عطارد میں کون سے علوم حاصل ہوئے ہیں، وہ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے تو بہترین انفارمیشن ہے وہ۔ تو ان کے علوم اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے جہانوں کے، اگر آپ سائنٹسٹ ہیں، خلاباز ہیں، دوسرے جہانوں کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پہلے پڑھیں۔ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھ پڑھ علم 1000 کتاباں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، اپنے اندر کے جہانوں کو جب آپ پڑھیں گے تو ان سب جہانوں پر آپ غالب آ سکتے ہیں۔
اگر آپ ویسے دوسرے جہانوں کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویسے آپ ان بلند درجوں پر جانا چاہتے ہیں، یا ان جہانوں کے آبزرویشنز کرنا چاہتے ہیں، مشاہدات کرنا چاہتے ہیں، مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو علم روحانیت سیکھیں۔ آپ کا جسم نہیں جا سکتا، آپ کے جسم کے اندر جو جہان بند ہیں وہ ان مخلوقوں کو تیار کریں اور وہ ان جہانوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ مختصر بتاتا ہوں کہ آپ کی جو روح ہے، آپ کی روح کی نائب 7 مخلوقیں اور ہیں جو کہ فرشتوں سے بھی زیادہ طاقت اور صلاحیت رکھتی ہیں، فرشتوں سے زیادہ بلند پرواز رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے، وہ آپ کی نسوں سے چپٹی ہوئی مخلوقیں ہیں، اگر آپ نے ان کو نور کی طاقت دے دی، اگر آپ نے ان کو نور فراہم کر دیا، اگر آپ نے ان کو نور کی طاقت سے جسم سے آزاد کر دیا، بظاہر وہ آپ کے روح اور خیال کی محتاج ہیں، اور وہ جب جسم سے نکلتی ہیں تو حضرت انسان یہاں بیٹھے ہوئے ان جہانوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان جہانوں کا مشاہدات کریں تو روحانیت سیکھیں، اپنی روحوں کی طاقت سے آگاہ ہو جائیں۔ الا بسلطان، قرآن فرماتا ہے سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ سلطان ان روحوں کو بھی کہا جاتا ہے جو حضرت انسان کے اندر بند ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان جہانوں کا مشاہدہ یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے کریں تو اپنی روح کی طاقت سے آگاہ ہو جائیں۔ آپ روح کی طاقت سے آگاہ اس وقت ہوں گے جب ان کو نور کی طاقت دیں گے۔ نور کی طاقت اس وقت ان کو جائے گی جب آپ ذکر قلب کی طرف آئیں گے۔ نور پیدا کرنے کا جنریٹر اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ ٹک 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 کے ساتھ جو دل کی دھڑکن ہے، اس کے اندر 1.5 وولٹ کرنٹ ہے، یہ جنریٹر کرتا ہے نور کو، یہ نور کا جنریٹر لگا ہوا ہے۔ اگر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر کریں گے تو نور کی تکرار سے، کہ یہ ذکر کی تکرار سے نور پیدا ہوگا۔ جیسے پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بن جاتی ہے، اسی طرح جب دودھ آپس میں ٹکراتا ہے مکھن بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ اللہ کی مسلسل تکرار ہوتی ہے تو یہ نور بنتا ہے۔ وہ نور آپ کے خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے ان روحوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ روحیں زندہ ہوتی ہیں تو ان جہانوں میں، اوپر والے جہانوں میں جاتی ہیں، سیر بھی کرتی ہیں، ان کے علوم بھی حاصل کرتی ہیں، مشاہدات بھی کرتی ہیں، اس جہانوں کے لوگوں سے ملاقات بھی کرتی ہیں، برزخ میں بھی جاتی ہیں، خدا کے روبرو بھی جاتی ہیں۔ یہ جسم نہیں جاتا، اندر کی مخلوقیں جاتی ہیں۔ آپ یہ کتاب جاوید نامہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحوں کو تیار کریں، اپنی روح کو منور کریں، اپنی روح کو اللہ کا نور فراہم کریں۔ نور فراہم کرنے کا واحد ذریعہ آپ کے دل میں لگا ہوا ہے۔ آنکھیں بند کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی روح کو تیار کریں، علم روحانیت سے آگاہ ہو جائیں، تو اس کا پہلا سبق ذکر قلب ہے۔ تو آپ اپنے قلب کو زندہ کریں اللہ کے نام سے۔ جب نور پیدا ہوگا تو یہ نور آپ کی روحوں تک پہنچ کے روحوں کو زندہ کرے گا، پھر آپ حقیقی طور پر علم روحانیت سے آگاہ ہوں گے۔ اسلامیات ہے، اسلام کا علم ہے، دینیات ہے، دین کا علم ہے، روحانیت ہے، روحوں کا علم ہے، جو آپ کے اندر روحیں، جو خزانے بند ہیں۔ توجہ دل کی جانب رکھیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانیت سے آگاہ ہو جائیں تو ذکر قلب کی طرف آئیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ہر وقت دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اس کا نور آپ کی روح تک پہنچ جائے گا، روح کے ذریعے سے آپ روحانیت اور ان جہانوں سے آگاہ ہوں گے، اور وہ راز آپ کے سامنے کھلیں گے جو پہلے آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ توجہ دل کی جانب رکھیں، پڑھیں ساتھ ساتھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔